بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک اور اختلاف بیان کروں گا۔ علماء دیوبند اور مماتی علماء کے درمیان جو اختلاف ہے عذاب قبر میں، وہ بیان کریں گے۔ دیوبندی اور مماتی کے درمیان اختلاف عذاب قبر پر۔ عذاب قبر پر دیوبند اور مماتی علماء کے درمیان بعض بنیادی اختلافات پائے جاتے ہیں جن کا تعلق عذاب قبر کی حقیقت، اس کا وقوع اور اس پر تفصیلی بحث سے ہیں۔ علماء دیوبند کی موقف۔ دیوبند علماء عذاب قبر کو ایک حقیقت مانتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں کہ قبر میں انسان کو اس کے اعمال کے مطابق عذاب یا راحت ملتی ہے۔ ان کے مطابق قرآن و سنت میں اس کا ذکر واضح طور پر آیا ہے اور اس کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ دیوبندی علماء عذاب قبر کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں اور اسے ایک مستقل واقعہ مانتے ہیں۔ اس پر دلیل پیش کرتے ہیں۔ دلیل نمبر 1 قرآن پاک سے، وَإِذَا مِنْهُمْ مِنَ الَّذِينَ فِيهِمْ لِلَّذِينَ يَكْفُرُونَ عَذَابُ قَبْرِ، قرآن پاک کی آیت ہے، سورۃ فرقان آیت نمبر 46۔ اس آیت میں عذاب قبر کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ عذاب قبر ہے۔ دوسری دلیل حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان القبر اول منازل الآخرۃ فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر وإن لم یفلح فما بعدہ اشد۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، یعنی قبر میں عذاب یا راحت کی کیفیت طے کرتی ہے کہ بعد میں انسان کو کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ امام ابن تیمیہ نے بھی عذاب قبر پر تفصیل سے گفتگو کی ہے اور اس پر اہل سنت کا اتفاق بیان کیا ہے۔ تو ان عبارات سے معلوم ہو گیا کہ اہل سنت کا عمل، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ عذاب قبر موجود ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کو وہاں پر راحت ملتی ہے، اگر گناہگار ہو تو اس کو عذاب ملتی ہے۔ مماتی علماء کے دلائل کیا ہے اور اس کا موقف کیا ہے؟ مماتی علماء کا موقف، مماتی یا ماتریدی علماء عذاب قبر کے بارے میں، یعنی مماتی علماء عذاب قبر کے بارے میں ایک نرم رویہ رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق عذاب قبر کا مفہوم جسمانی نہیں بلکہ یہ روحانی اور ذہنی تنبیہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ وہ قبر میں عذاب کی شدت کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اسے جسمانی طور پر محسوس ہونے کی بجائے ایک روحانی نوعیت کا عذاب سمجھتے ہیں، اور اس پر مماتی علماء دلائل پیش کرتے ہیں۔ دلیل نمبر 1 مماتی علماء قرآن سے اس آیت کو پیش کرتے ہیں، وَإِنَّ لَهُمْ فِيهَا لَذَّةً وَفَاكِهَةً، سورۃ واقعہ میں ہے، 89 نمبر آیت ہے۔ ان کے مطابق یہ آیت قبر میں آرام اور راحت کی صورت بیان کرتی ہے اور اس سے عذاب قبر کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہوتا۔ دوسری دلیل حدیث پیش کرتے ہیں۔ مماتی علماء بعض متنازع حدیثوں کو کم اہمیت دیتے ہیں اور ان کے مطابق ان روایات کی تعویل اس طرح کی جاتی ہے کہ عذاب قبر کے معنی کو روحانی یا خیالی نہیں بلکہ تشبیہ کی صورت میں سمجھا جائے۔ اختلافات یہ ہیں، دیوبند عذاب قبر کو ایک حقیقی اور جسمانی واقعہ مانتے ہیں جبکہ مماتی اس کو زیادہ تر روحانی یا علامتی طور پر دیکھتے ہیں۔ دیوبندی علماء عذاب قبر کے وقوع پر پوری وضاحت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔
اور اسے مستقل طور پر مانتے ہیں، جبکہ مماتی علماء اس میں تردد کرتے ہیں اور اس کو اکثر مفہوم کے طور پر سمجھتے ہیں۔ تو بات یہ ہوئی یعنی دیوبند اور مماتی کے درمیان اختلاف عذاب قبر کی حقیقت اور اس کی نوعیت کو لے کر ہے۔ دیوبندی عذاب قبر کو ایک حقیقی جسمانی عذاب مانتے ہیں، جبکہ مماتی اس میں روحانی یا علامتی تشریح کرتے ہیں، اور اس پر ہم نے حوالے بھی پیش کیے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور امام ابن تیمیہ کی کتاب الرد علی الرافضہ، اور قرآن کی ایک آیت پیش کی۔ تو یہ آپ سن لیں، مختصر سے بات ہم نے کی، اور اس کے مختصر ایک یا دو دلائل ہم نے پیش کیے، تو یہ سن لیں، کیونکہ قرآن پاک میں تو بہت زیادہ آیتیں عذاب قبر پر آئے ہیں کہ عذاب قبر موجود ہے۔ عذاب قبر اگر کوئی گناہگار ہو تو اس کو عذاب دیتے ہیں، اور جو نیک اعمال کرتے ہیں دنیا میں تو اس کو قبر میں راحت ملتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے بہت زیادہ آیات میں آئے ہیں عذاب کے بارے میں، تو یہ سن لے اور خود فیصلہ کرے۔ جزاکم اللہ۔